السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ۔ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنی اس دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں بے پناہ برکت اور اضافہ عطا فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو بہن بھائی پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ پاک خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دے، تمام برائیوں، آفتوں اور بلاؤں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، خاص طور سے حاسدین کی حسد سے میرا رب ہم سب کو بچائے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ کی طرح میری آپ سب سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں کامنٹس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ مجھے کس شہر سے سن رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی ٹیریفائنگ، ہارریبل اور بون چلنگ سٹوریز ہیں تو آپ ہم سے شیئر کریں، ہم اس کو لازمی نریٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے قصے کی طرف۔ یہ قصہ ہمیں لکھ کر بھیجا ہے سمیر نے کراچی سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنات کی دوستی سے کالے جادو تک کا سفر، سچی اور مکمل داستان۔ بابا فلکی ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، عمر تو اس کی 82 کے لپیٹے میں تھی، لیکن صحت مند اتنا تھا کہ 80-82 کی عمر میں بھی نوجوان لڑکیوں کو دیکھ کر شوخی مار لیتا تھا، بلکہ ہاں کر کے لڑکیوں کو چھیڑ بھی لیتا تھا۔ باتونی بہت زیادہ تھا، اگر کوئی بھولے بھٹکے سے اس کے ساتھ دعا سلام کرتا تو وہ اسے پاس بلا کر بٹھا لیتا اور بے وجہ بے مقصد گپے لگانا شروع کر دیتا، اتنی لمبی لمبی سٹوریاں سناتا کہ بندے کے گھٹنے جواب دے جاتے بیٹھ بیٹھ کر۔ اس کے جاننے والے اس کے ساتھ سلام تک نہیں لیتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ سامنا ہوتا تو بھاگنے کی کوشش کرتے کہ یہ تو فلم ہے اور 3 گھنٹوں کی فلم کون سنے۔ اتفاقاً میرا بابا فلکی کے گاؤں جانا ہوا۔ رات کے وقت کھانا وغیرہ کھا کے بابا فلکی کے بیٹے کے چوبارے پہ سونے کے لیے میرا بستر لگا دیا گیا، اور بابا فلکی کو تو شکار مل گیا ہو جیسے۔ بابا فلکی بھی اپنی چارپائی لے کر اوپر چوبارے پہ آ گئے اور میری چارپائی کے ساتھ اپنی چارپائی ڈال لی۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ 2014 کی بات تھی اور گرمیوں کے دن تھے جب میں اپنی خالہ کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ تو بابا فلکی سیاست پہ باتیں کرتا رہا، جو کہ مجھے نہایت ہی بور لگ رہی تھیں، اور میں ہوں ہاں کر کے سنتا رہا۔ پھر بابا فلکی عورتوں کی باتیں کرنے لگا، جو کہ سن کر مجھے شرم آتی کہ یہ تو میری دادا کی عمر کا ہے، اب اس کے ساتھ عورتوں کی باتیں کیسے کی جائیں۔ بابا فلکی نے پورے گاؤں کی عورتوں کی ڈیٹیل بتائی کہ کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے ساتھ بھاگی، یا اب کس کا کس کے ساتھ چکر ہے۔ یہ عورت جو شام کو تجھے سانول سانول کرتی تھی، یہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اب واپس ہٹا لی گئی۔ فلاں عورت، اس کا بیلی فوت ہو گیا، اب وہ گلیوں میں روتی پھرتی ہے۔ مجھے بغلوں سے ہنسی آ رہی تھی، لیکن چپ چاپ سنتا رہا۔ اگر کوئی میرا ہم عمر ایسے عورتوں کی باتیں سناتا تو باتیں واقعی سسپنس و تجسس سے لبریز تھیں، اور کئی باتیں تو بہت دلچسپ بھی تھیں، لیکن 80-82 برس کے بوڑھے بابے کے منہ سے ایسی باتیں جچتی نہیں تھیں۔ خیر، رات کے 12 بج گئے اور مجھے نیند آنے لگی، تو بابا فلکی نے دیکھا کہ نصیب سے بندہ ملا ہے گپے لگانے کے لیے، اور یہ سونے لگا ہے تو پروگرام سارا وڑ جائے گا۔ بابا فلکی پھر بات کرتے ہوئے مجھے ہاتھ لگا دیتا، ساتھ کہتا کہ سن رہے ہو نا؟ میں مجبوراً کہہ دیتا ہاں ہاں سن رہا ہوں۔ رات کے 12:30 بجے بابا فلکی نے ایسی لمبی چھوڑی کہ مجھے اٹھ کر بیٹھنا پڑ گیا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ بابا فلکی کہنے لگا،
کہ میں نے کالا جادو سیکھا ہوا ہے۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے 2-3 باتیں ایسی کی جو میرے اندر کی تھیں تو مجھے ماننا پڑا کہ واقعی اس کے پاس کوئی علم ہے۔ بابا فلکی نے مجھے ایک بات بتائی کہ ایسا ہوگا تمہارے ساتھ، اور 1 برس کے بعد واقعی ایسا ہوا تھا۔ میں اب بابا فلکی کی باتوں کو دلچسپی سے سننے لگا۔ بابا فلکی نے دیکھا کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا ہوں، اور میری دلچسپی دیکھ کر بابا فلکی بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور لگا اپنی داستان سنانے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو آگے کی کہانی میں بابا فلکی کی زبانی سنانے چلا ہوں۔ میرا نام فلک شیر ہے، اور ماں باپ لاڈ سے مجھے فلکی فلکی کہنے لگے۔ یہ 1960 کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 25 سے 26 سال کی تھی۔ ہماری 25 ایکڑ زرعی زمین تھی، اور کھیتی باڑی کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ میں فجر کے بعد جوگ نکال لیتا تھا۔ 2 بیل ایک ساتھ ہل میں جوتے ہوں تو اسے جوگ کہتے ہیں۔ میں منہ اندھیرے کھیتوں میں ہل چلایا کرتا تھا۔ مجھے پہلوانی کا بھی بہت شوق تھا، اور میں کبھی کبھی کھیتوں جا کر بیل درختوں سے باندھ کر ایک جگہ میں نے بنائی ہوئی تھی جہاں پہ ڈینٹ اور بیٹھکیں مارتا تھا۔ جسمانی طور پر میں بہت مضبوط تھا۔ کھیتوں میں اکیلا ہی زور آزمائی کرتا رہتا، اور کبھی جب میلے یا کسی درگاہ پہ دنگل لگتا تو وہاں کشتیاں ہوتیں تو میں بھی کشتیاں لڑتا تھا۔ اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں۔ ستاروں کی چال یا چاند کے حساب سے وقت کا تعین کیا جاتا تھا۔ ایک رات مجھے نہ جانے کیا سوجی کہ میں رات 2:30 بجے بیل نکال کر کھیتوں میں چلا گیا، اور سوچا کہ ابھی تو بہت وقت ہے دن ہونے میں، تھوڑی زور آزمائی کر لوں، ہل پھر چلا لوں گا۔ میں نے قمیض اتار دی اور چوتا کس لیا، اور ایک جگہ جو کسی سے کھدائی کی ہوئی تھی وہاں لگا ڈینٹ بیٹھکیں مارنے۔ مجھ میں اس وقت اتنی طاقت تھی کہ اگر بیل کو گھوسا مار دیتا تو بیل بھی لڑکھڑا کر نیچے گر جاتا۔ میں اپنی موج میں زور آزمائی کر رہا تھا کہ مجھے اچانک لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، اور چاند کی مدھم سی چاندنی تھی۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا کہ شاید گاؤں سے میرے پیچھے کوئی آیا ہے۔ میں نے آواز دی کہ کون ہے؟ آگے سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ مجھ سے 5-7 قدم پہ کھڑا تھا۔ میں نے دوبارہ پھر پوچھا کہ کون ہے؟ اس بار میرے بلانے پہ وہ میرے تھوڑا اور قریب آیا اور کہنے لگا کہ میرا نام سالم ہے، اور میں قریب ہی رہتا ہوں، آپ کو روز دیکھتا ہوں۔ آپ اکیلے ہی زور لگا رہے ہوتے ہو، کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زور آزمائی کرو۔ گھوڑا اکیلے تو بہت دوڑتا ہے، پر مزہ تو تب ہے جب دوسرے گھوڑوں کے ساتھ دوڑے۔ اس نے مجھے طنز کیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے کہا کہ پہچان کے کرو گے بھی کیا؟ میں نے کہا پھر بھی اپنے بارے میں صاف صاف بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ صاف صاف بتا تو دیا، آپ ڈر جاؤ گے۔ میں نے کہا میں ڈرنے والا نہیں ہوں، آپ کھل کے بتائیں۔ تب اس نے بتایا کہ میں جنات سے ہوں، اور تھوڑی دور جو راجبا یعنی مائنر کے اوپر جو گھنی بیریاں ہیں وہاں ہمارا گھر ہے۔ میں نے کئی بار آتے جاتے آپ کو یہاں اکیلے زور لگاتے دیکھا، تو آج میرا دل کیا کہ میں آپ سے ملوں۔ مجھے جنات کا سن کر ڈر تو نہ لگا، لیکن ایک شرارت سوجی کہ اسے کہتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ کشتی کرو۔ شاید وہ میرے دل کی بات جان گیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے ساتھ کشتی کرو گے؟ میں نے کہا آپ جنات ہو اور میں انسان ہوں، ہماری طاقت آپ کے برابر کہاں ہوگی؟ وہ جن جس نے اپنا نام سالم بتایا تھا کہنے لگا کہ ہم انسان سے طاقت میں کم ہوتے ہیں، بس سحر کا استعمال کر کے طاقت دگنی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر تو آپ مجھے اٹھا کر پھینکیں گے اور میری ہڈی پسلی توڑ دیں گے۔ سالم نے کہا کہ نہیں، میں سحر کا استعمال نہیں کروں گا، بس جسمانی طاقت سے ہی کشتی کروں گا۔
میں نے کہا آ جاؤ پھر۔ سالم قمیض اتار کر اکھاڑے میں آ گیا۔ سالم ایک اونچا لمبا جوان تھا۔ جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو مجھے اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا، لیکن میں بھی دودھ مکھن کا پلا ہوا تھا اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بھی اپنی طاقت پہ بڑا مان تھا۔ 5-7 منٹ تک ہم کشتی لڑتے رہے اور آخر میں نے سالم کو نیچے گرا لیا۔ جب سالم کا نیچے سے سانس بند ہونے لگا تو سالم یکدم نیچے سے اٹھ گیا اور مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں نے کشتی چھوڑ دی اور ایک طرف بیٹھ گیا جبکہ سالم کھڑا رہا۔ سالم نے جو مجھے تھپڑ مارا وہ بہت دیر تک درد کرتا رہا۔ سالم کہنے لگا کہ آؤ کشتی کرو۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ ایک تو آپ نے نیچے پڑے ہوئے سحر کا استعمال کر کے نکلے ہو، اپنی اصلی طاقت سے نہیں نکلے، اور دوسرا تھپڑ کیوں مارا؟ سالم کہنے لگا کہ نیچے سے میرا سانس بند ہونے لگا تھا، آپ تو میری گردن پہ ہی بیٹھ گئے تھے، مجبوراً مجھے سحر کا استعمال کرنا پڑا۔ دوسرا میں نے ایک جگہ پر دیکھا تھا کہ لوگ تھپڑوں سے بھی کشتی لڑتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ تھپڑوں والی کشتی نہیں، کبڈی ہوتی ہے۔ سالم میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کشتی کے قاعدے قانون معلوم نہیں تھے، اس لیے معذرت کہ اگر کچھ غلط ہو گیا ہو تو۔ میں نے بھی بات ختم کر دی۔ پھر سالم بھی روز میرے پاس کھیتوں میں آنے لگا اور جب پو پھوٹتی تو چلا جاتا۔ سالم کی اور میری کافی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک بار میرا ایک بیل بیمار ہو گیا اور میں کھیتوں میں ہل چلانے نہ گیا تو سالم میرے گھر آ گیا۔ میں سویا ہوا تھا۔ سالم میرے پاؤں والے انگوٹھے کو پکڑ کر کھینچتا تو مجھے جاگ آئی۔ سالم کہنے لگا کہ کھیتوں میں آج کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میرا بیل بیمار ہے اس لیے نہیں آیا۔ سالم نے کہا کہ ایک کچا پیاز کوٹ کر بیل کے منہ میں ڈالو، بیل بالکل تندرست ہو جائے گا اور ہل چلا سکتے ہو۔ میں نے ایسا ہی کیا، پیاز کوٹ کر بیل کو دیا تو بیل بیٹھا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا اور دوسرے بیل سے لڑنے لگا۔ یوں میں دونوں بیل لے کر کھیتوں میں چلا گیا۔ سالم بھی آ گیا اور ہم باتیں کرنے لگے۔ میں نے سالم سے کہا کہ آپ انسانی روپ کے علاوہ کون کون سے روپ اختیار کرتے ہو؟ سالم نے کہا کہ ہمارے بزرگ جنات کالے سانپ کا روپ اختیار کرتے ہیں، جوان جنات کالے کتے کا روپ اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بچے اور عورتیں کالی بلی کا روپ اختیار کرتے ہیں، خاص کر رات کے وقت، کیونکہ اکثریت جنات کی رات کے وقت کالے سانپ، کالے کتے یا کالی بلی کے روپ میں گھومتے ہیں۔ میں نے سالم سے پوچھا کہ آپ کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ سالم کہنے لگا کہ بڑا گوشت، کچا اور مٹھائی اور چاول۔ باقی جیسے انسانوں کے قبیلے مختلف طریقے کے کھانے کھاتے ہیں، ایسے جنات کے بھی مختلف کھانے ہوتے ہیں۔ میں نے سالم سے جنات کے بارے میں بہت سی معلومات لی۔ سالم کہتا تھا کہ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، 3000 سال یا 4000 سال، کچھ بزرگ جنات 5000 سال کے بھی ہیں اور ابھی بھی حیات ہیں۔ ایک اہم بات جو کہ میں نے سالم سے پوچھی کہ جنات کا قبرستان کہاں ہوتا ہے؟ سالم نے بتایا ہمارے جنات کے 2 جگہ پہ قبرستان ہوتے ہیں، ایک تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جہاں پہ انسانوں کا پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بھولے بھٹکے یا ضدی پن سے ہمارے قبرستان تک پہنچ جائے تو کسی نہ کسی طریقے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہمارا قبرستان ریت کے اونچے ٹیلوں پر بھی ہوتا ہے جہاں پہ کوئی جھاڑی نہیں ہوتی بلکہ صاف و شفاف ریت ہوتی ہے اور ریت زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے سالم کو کہا کہ مجھے جادو سکھاؤ۔ سالم کہنے لگا کہ چھوڑو، کیا کرو گے جادو سیکھ کر؟ کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے اچھے لگتے ہو، آپ نے کون سا جادوگریاں کرنی ہیں؟ لیکن مجھے جادو سیکھنے کا شوق لگ گیا۔ ایک دن سالم کو میں نے بہت زور دیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ سکھاؤ، تبھی ہماری دوستی رہ سکتی ہے ورنہ نہیں۔ سالم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا
کہ اچھا، کل رات 12 بجے مائنر پہ گھنی بیریوں کے پاس آ کر 3 بار سالم سالم کہہ کر پکارنا، میں آ جاؤں گا، پھر میں تمہیں اپنے بزرگ سے ملواؤں گا۔ دوسری رات میں رات 12 بجے مائنر والی گھنی بیریوں کے پاس چلا گیا اور 3 بار سالم کہہ کر آواز دی تو تھوڑی سی دیر میں ایک طرف سے سالم نکلا اور میرے پاس آ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ فلکی، بات سنو، میں آپ کو اپنے قبیلے میں لے کر جا رہا ہوں، لیکن آپ نے ہمارے قبیلے کی کوئی بات، حتیٰ کہ اس جگہ کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتانا۔ اگر آپ نے کسی کو ہمارے بارے میں بتایا تو پھر میں آپ کا دشمن ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ نہیں بتاؤں گا کسی کو۔ سالم مجھے لے کر جیسے ہی گھنی بیریوں سے تھوڑا آگے ہوا تو منظر یکدم بدل گیا، کیونکہ میرے سامنے اب بیریاں نہیں بلکہ پورا ایک گاؤں تھا۔ میں حیران و پریشان کہ یہاں تو کوئی ایک گھر بھی نہیں ہے بیریوں کے پاس، پھر یہ سب کہاں سے آ گئے؟ سالم مجھے لے کر ایک مکان کے سامنے رکا، دستک دی اور اندر سے اجازت ملنے پر ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اندر ایک مجلس ہو رہی تھی، 10-12 لوگ تھے۔ سب نے ایسے حیرت سے مجھے دیکھا اور ان کی حیرت بنتی بھی تھی کہ جنات کی مجلس میں ایک آدم ذات گھس آیا تھا۔ سالم نے سب کو میرا تعارف کروایا کہ یہ میرا دوست ہے اور تھوڑی دور ہی اس کے کھیت ہیں۔ پچھلی رات اپنے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے تو وہاں میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور پھر یہ مجھ سے ایک ضد کرنے لگا، تبھی آپ کی مجلس میں لے کر آیا ہوں۔ سب جنات مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک باریش بزرگ تھے جو کہ ایک تکیے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے سالم کو کہا کہ اسے پکا تو کیا ہے کہ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے؟ یہ نہ ہو کہ یہ اپنے گاؤں جا کے سب کو بتا دے کہ مائنر والی گھنی بیریوں میں جنات رہتے ہیں اور گاؤں والے ہمیں تنگ کریں یا کسی عامل و پیروں کو لے کر آ جائیں۔ سالم کہنے لگا کہ بابا جی، میرا دوست ہے یہ اور میں اسے کافی عرصے سے جانتا ہوں، پکا بندہ ہے۔ بزرگ بولے پھر ٹھیک ہے، چلو پہلے مہمان کی خاطرداری کر لیں، پھر گپ شپ کرتے ہیں۔ سالم مجھے مجلس سے ایک سائڈ پر لے آیا اور 7 قسم کے کھانے میرے آگے رکھ دیے۔ کھانوں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پہلے زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ میں نے تھوڑا تھوڑا سب کھایا اور سالم مجھے لے کر مجلس میں آ گیا۔ سالم بزرگ سے کہنے لگا کہ بابا جی، میرا دوست جادو سیکھنا چاہتا ہے۔ بابا جی ہنس پڑے، جادو سیکھ کر یہ ہمیں ہی قابو کرنے کھڑا ہوگا؟ یہ سن کر میری بھی ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا نہیں بابا جی، ایسی بات نہیں ہے، میں تو صرف شوق سے تھوڑا بہت سیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی کی چوری ہو جائے تو بندہ معلوم کر سکے۔ بابا جی کہنے لگے کہ آپ ایسا کرو کہ کالے جادو کا درجہ اول ڈوڈا سیکھ لو، بس آگے اصرار مت کرنا، کیونکہ آگے بہت خطرناک کھیل ہیں۔ بابا جی نے مجھے بتایا کہ کالے جادو کے 7 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ڈوڈا کہلاتا ہے، دوسرا پدم، تیسرا پہارو، چوتھا شوپیتی، پانچواں شنکھا، چھٹا شکنتلا اور 7ویں درجے پہ ابلیس ہوتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، کالے جادو کے 7ویں درجے پہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، جبکہ چھٹے درجے پہ بھی پوری دنیا میں صرف 3 لوگ ہی پہنچ سکے تھے۔ پہلا سامری جادوگر، دوسرا افراسیاب جادوگر اور تیسرا کشمالا جادوگر۔ باقی سب لوگ 5ویں درجے شنکھا پہ ہی پہنچ کر مر جاتے ہیں۔ مجھے پہلی بار کالے جادو کی مکمل معلومات مل رہی تھی کہ کالے جادو بھی 7 قسم کے ہوتے ہیں۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ آپ مجھے کالے جادو کا بس پہلا درجہ ہی سکھا دیں، آگے میں نہیں سیکھوں گا۔ بابا جی کہنے لگے کہ 41 راتیں بہتے پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر یہ منتر پڑھنا ہے۔ 41 دن پورے ہونے کے بعد ایک موکل آپ کا پابند ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی گمشدہ چیز یا چوری چکاری یا جو بھی کچھ معلوم کرنا چاہو گے، آپ کو درست معلومات
بذریعہ موکل مل جائے گی، لیکن آپ اس موکل سے کچھ غلط کام نہیں کروا سکیں گے۔ غلط کام کے لیے درجہ دوم کا بھیرو والا عمل کرنا پڑتا ہے۔ میں نے سب کچھ سمجھا اور سالم کے ساتھ باہر نکل آیا۔ سالم مجھے باہر تک چھوڑنے آیا۔ میں جب گھنی بیریوں سے باہر نکلا اور تھوڑی دور آگے آ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہ تھا، سارا گاؤں ہی نظروں سے اوجھل تھا، بس گھنی بیریاں شاخیں ملائے نظر آ رہی تھیں۔ میں نے دوسرے دن عمل کرنے کا پروگرام بنایا اور رات 12 بجے پھر انہی بیریوں کے پاس جا کر سالم سالم کہہ کر پکارا تو سالم آ کر مجھے لے گیا۔ بابا جی سے اجازت لے کر میں باہر آ گیا اور اسی مائنر کے بہتے پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ بابا جی نے بتایا تھا کہ منتر کے دوران چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے پانی سے باہر نہیں آنا، ورنہ موکلات بھیرو، مہا بھیرو تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ میں عمل کرتا رہا، مجھے بہت ڈرایا گیا ہر طریقے سے، لیکن میں نہ ڈرا اور آخر میں نے 41 راتیں عمل پورا کر ہی لیا۔ بابا جی نے مجھے مبارکباد دی اور مجھے ہدایت کی کہ موکل سے آپ کی کچھ شرائط ہیں۔ موکل جمعرات اور جمعے کو آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا، اور جب بھی کوئی کام کرے گا 1.25 کلو بکرے کا کچا گوشت لے کر کرے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ جب بھی موکل کو حاضر کرو گے ایک نابالغ لڑکے کے اندر حاضر کرنا، اور وہ نابالغ لڑکے سے آپ جو پوچھو گے وہ بتائے گا۔ تیسرا یہ کہ موکل 40 برس تک آپ کا پابند ہوگا، اس کے بعد یہ آپ کے بلانے پہ نہیں آئے گا۔ آپ جب بھی موکل کو بلانا چاہو یہی عمل والا منتر 3 بار پڑھنا اور سامنے نابالغ لڑکے کو بٹھا لینا اور اس کی آنکھیں بند کروا لینا۔ شرائط طے ہو گئیں۔ میں تو پھولا نہ سماتا تھا۔ پھر میں نے لوگوں کی بہت سی گمشدہ چیز ڈھونڈ کر دی، کئی چوریوں میں چور پکڑے۔ اسی گاؤں سے ایک لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس کا کوئی سراغ نہ ملتا تھا۔ میں نے ایک نابالغ لڑکے میں موکل حاضر کروایا اور لڑکے نے بتایا کہ ادھر سے لڑکی اکیلی اڈے تک گئی اور وہاں سے لڑکے نے اس کو حاصل پور سے چشتیاں، اور پھر وہ لڑکی بہاول نگر کے نواحی گاؤں ٹاہلی والا میں پہنچ گئی ہے اور ابھی تک وہ لڑکا لڑکی وہاں ہی ہیں۔ اسی طرح کے میں نے بہت سے کام لیے۔ پھر میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے اور میں کبھی کبھار موکل سے کام لیتا۔ میری دلچسپی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ایک رات سالم میرے گھر آیا، وہ بہت اداس تھا، مجھ سے شکوے کرنے لگا کہ آپ کو اچھا جادو سکھایا اور آپ کشتی بھی چھوڑ گئے، کھیتوں میں پچھلی رات آنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یار اب شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں اور وہ وقت بھی نہیں رہا۔ پھر سالم کہنے لگا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، ہمارا قبیلہ یہ جگہ چھوڑنے لگا ہے۔ میں نے کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سالم کہنے لگا کہ جس طرح آپ کے بادشاہ ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں شاہ جنات کا حکم ملا ہے کہ اس علاقے میں انسانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، آپ جگہ بدل لو۔ مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ میں نے سالم کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ میں نے سالم سے پوچھا کہ آپ یہاں سے کوچ کر کے کہاں جاؤ گے؟ سالم کہنے لگا کہ ہم ملک عمان کی پہاڑیوں میں جا رہے ہیں اور ہمارے قبیلے کا اصول ہے کہ اپنی جگہ سے 5 میل دور تک جا سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ کبھی وقت ملا تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سالم جاتے جاتے مجھے گلے مل کر گیا۔ وقت گزرتا رہا اور موکل کے 40 برس بھی پورے ہو گئے، وہ موکل بھی چلا گیا۔ اب مجھے منتر تو آتا تھا لیکن 41 رات ایک ٹانگ پہ بہتے پانی کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا، ورنہ دوبارہ عمل کرتا اور 40 برس پھر سے موکل سے کام لیتا۔ اتنی لمبی کہانی سن کر میں نے بابا فلکی کو کہا کہ بابا جی اب آپ اگلے جہان میں جانے کی تیاری کرو، آپ 80-82 برس کی عمر میں چلے ہو ایک ٹانگ پہ بہتے پانی میں کھڑے ہو کر عمل کرنے۔
بابا فلکی کے داستان سنتے سنتے رات کے 3 بج گئے اور مجھے اونگیں ایسی آ رہی تھیں جیسے چارپائی سے ہی نیچے گر جاؤں گا۔ میں نے بابا فلکی کو کہا کہ بابا جی اب میری بس ہے، اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے، باقی باتیں کل کو۔ صبح 8 بجے تک میں سوتا رہا اور بابا فلکی تو کب کا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ نیچے سے بابا فلکی آوازیں دینے لگا، سانول سانول، اوئے سانولیا، آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ میں نے انسنی کری، لیکن پھر بابا فلکی نیچے سے آواز دینے لگا کہ اٹھتے ہو کہ میں پانی کی بالٹی بھر کے لاؤں۔ میں جلدی جلدی اٹھا کہ سچ مچ ہی نہ پانی کی بالٹی بھر کے لے آئے اور میرے اوپر ڈال دے۔ ہاں نا، جو بندہ بہتے پانی کے اندر ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر چلے کرتا رہا ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے نیچے آ کر بابا فلکی کے ساتھ ناشتہ کیا۔ دوران ناشتہ بابا فلکی کوئی اور موضوع چھیڑنا چاہتا تھا، لیکن جو مجھے ساری رات جگایا تھا وہ مجھے اچھے سے یاد تھا۔ میں نے تو اونا پونا ناشتہ کیا اور نکلنے کی کیونکہ بابا فلکی کے آثار بتا رہے تھے کہ یہ کوئی اور 7 گھنٹوں کی فلم سنائے گا، کیونکہ 80-82 سالہ بابا کیا کیا پنگے لیا پھرتا تھا۔ بابا فلکی کی زندگی کے قصوں پہ 400-500 فلمیں بن سکتی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، فل آف جناتی انفارمیشنز۔ مجھے لگتا ہے کافی انٹرسٹنگ تھی۔ باقی آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ پسند آئے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔